خوشنودی امام زمانہ بارے دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، علی التحمی سید البہی و سراج مضی و کوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ، المدفون بارض المدینہ، ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الشعبدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس خوبصورت و حسین ماحول میں جس بندے کو کربلا والوں کی احسان یاد ہیں وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ اجازت ہے نوکری شروع کی؟ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ پڑھ رہا ہوں جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے۔ بہت شکریہ۔ پڑھ رہا ہوں جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے، اے آیتو تمہارا بڑا امتحان ہے۔ اے آیتو تمہارا بڑا امتحان ہے، والفجر ہے یہ دہر یہ کوثر کی آیتیں، ان سے ملو یہ فاطمہ کا خاندان ہے۔ ان سے ملو یہ فاطمہ کا خاندان ہے، اور دربار میں بتا گیا زینب کا حوصلہ، زہرا کا احتجاج ابھی تک جوان۔ بہت شکریہ۔ زہرا کا احتجاج ابھی تک جوان ہے۔ مسلمانوں ڈرو اس وقت سے جب کوئی عیسائی بھائی کھڑے ہو کے کہہ دے، اے مسلمانوں ہمارا دین آپ کے دین سے افضل ہے۔ کیوں؟ ہماری عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ اسے کوئی جھٹلا تو نہیں سکتا، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو بھی مجلس میں لایا کریں، تاکہ کوئی بھائی یہ سوال پوچھے کہ ہماری عیسیٰ کی ماں وہ تھی جس کے کھانے جنت سے آتے تھے، تو آپ کا بیٹا بھی سینہ چوڑا کر کے کہے بڑا رتبہ ہے جناب مریم کا، لیکن ایک بات یاد رکھی، جس کے کھانے جنت سے آئے وہ عیسیٰ کی ماں ہے، جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے وہ حسین کی ماں۔ بہت شکریہ۔ جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے وہ حسین کی ماں۔ ایک مصرع یاد آ گیا، اللہ ہرے اللہ ہرے، بھائی جی توجہ کیجیے گا، اللہ ہرے فضائل زہرا کی منزلیں، اللہ ہرے فضائل زہرا کی منزلیں، آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے، ارے آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے، نہ جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ، اٹھنا پڑا نبی کو بھی تعظیم کے لیے۔ بہت شکریہ۔ سامعین گرامی، جو لا الہ کے لیے پہلی بی بی قربان ہوئی وہ جناب آسین۔ تاریخ کہتی ہے لا الہ کے منکر اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے جناب آسین کے ہاتھوں پہ گیلے گاڑ دیے۔ یہ لا الہ کے منکر تھے۔ اور جو محمد الرسول اللہ کے لیے پہلی بی بی قربان ہوئی وہ جناب عمار یاسر کی والدہ۔ تاریخ کہتی ہے محمد الرسول اللہ کے بھی لوگ اتنے ظالم تھے، ان کے منکر جو تھے وہ بہت ظالم تھے کہ انہوں نے نیزے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دو باتیں میں نے بتا دی، تیسرا جملہ ہے ہائے ضرور آنی چاہیے۔ میرے بھائی جو علی ولی اللہ کے لیے پہلی بی بی قربان ہوئی وہ حسن و حسین کی ماں فاطمہ۔ یہ معرفت ہے۔ میں نے بی بی کی پوری شہادت نہیں پڑھنی،
میں نے آخری کا لمحہ پڑھنا۔ جناب سلمہ روایت کرتی ہیں جو آخری وقت میں بی بی کے ساتھ تھی، وہ فرماتی ہیں آخری وقت میں بی بی کی کچھ ایسی حالت تھی، آنکھیں بند تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سکوت بل لب کوئی گہری اداسی میں، نہ کچھ کہہ رہی تھی نہ کچھ کھا رہی تھی۔ وہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں مولا علی کو بلانے گئی۔ میں نے دیکھا مولا علی گلی سے آ رہے تھے۔ میں نے مولا سے کہا مولا جلدی گھر چلیں۔ مولا فرماتے ہیں سلمہ کیا ہوا؟ فرمایا یا علی بس گھر چلیں۔ مولا علی گھر آئے، بی بی کی حالت دیکھی۔ مولا نے پہلے آواز لگائی فاطمہ، جواب نہیں آیا۔ فرمایا بنت رسول، جواب نہیں آیا۔ فرمایا فاطمہ میں علی تجھے بلا دوں۔ بی بی کی آنکھیں کھلی، دیکھا، فرمایا یا علی آپ آ گئے؟ یا علی میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے کچھ کہنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بی بی آج آپ نے کچھ نہیں کہنا، آج فاطمہ میں نے کچھ کہنا ہے۔ مجھے بتائیں تجھے یہ جو حالت ہوئی ہے یہ بابا کے جانے کا دکھ ہے؟ فرمایا بابا کے جانے کا دکھ ہے لیکن اس حالت کی وجہ یہ بھی نہیں ہے۔ پہلو کا درد ستاتا ہے، اس حالت کی وجہ یہ بھی نہیں ہے۔ جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا، میں جملوں میں نہیں کہہ سکتا، میں مصرع پڑھ رہا ہوں۔ رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ یا علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، یا علی میرا حسین دیکھ۔ بی بی نے ایک نصیحت کی، سلمہ میرے پاس وقت کم ہے۔ سلمہ جب دو لال میرے آئے نا، انہیں پہنے بٹھانا، کھانا کھلانا، پھر میرے مرنے کی اطلاع دینا، پھر میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اب دونوں شہزادے اپنے گھر آئے، بی بی نے بٹھایا، دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور رو رو کے کہنے لگے ہمیں نانا نے بتا دیا ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، ہمیں نانا نے بتا دیا ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ مولا علی علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگایا، دونوں شہزادے یہی بیان کرتے رہے ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ مولا فرماتے ہیں حسن و حسین جاؤ چچا سلمان کے در پہ۔ اب جناب سلمان روایت کرتے جاؤ چچا سلمان کے در پہ، انہیں فرماؤ ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، میری بابا نے آپ کو بلایا ہے، میری ماں کی دفن میں میری بابا کی مدد کریں۔ جناب سلمان روایت کرتے ہیں رات کا وقت تھا، میرے دروازے پہ دق الباب ہوئی، میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، عجیب منظر تھا، فاطمہ کے دو یتیم لال سر پہ خاک لیے میرے در پہ کھڑے تھے۔ میں نے رو کے پوچھا لال خیریت سے تو ہے؟ فرمایا چچا سلمان ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، چچا سلمان بابا نے آپ کو بلایا ہے، ہماری ماں کے دفن میں آپ میری بابا کی مدد کریں۔ یقیناً جہاں بھی فوتکیاں ہوتی رہی ہوں گی، یہ دنیا کا دستور ہے، جب بھی کوئی سگا مر جائے نا وہ انسان بہت روتا ہے، روتے روتے چپ کر جاتا ہے، اس سے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، جب وہ تھک جاتا ہے، جب بھی اسے کوئی اپنا سگا نظر آئے وہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑتا ہے۔ مدینے میں بھی کچھ ایسی حالت تھی، جناب سلمان فرماتے ہیں میں گلی میں داخل ہوا، میں نے عجیب منظر دیکھا، مولا علی کا امامہ کھل کے گلے میں آیا تھا، مولا علی نے میری طرف دیکھا، دوڑنا شروع کیا، دوڑتے آئے میرے گلے میں باہیں ڈالنی، فرماتے ہیں سلمان آج تجھے میں منظر یاد دلانا چاہتا ہوں، سلمان تجھے فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ فرمایا جی یاد ہے۔ تجھے فاطمہ کی رخصتی یاد ہے؟ فرمایا جی یاد ہے۔ سلمان تو مجھے نبی کی طرف سے ملا ہے، سلمان تجھے فاطمہ کی رخصتی یاد ہے نا؟ جی یاد ہے۔ سلمان تو وہی ہے نا جو فاطمہ کے ناکا کی مہر پکڑ کے میرے در تک لایا تھا؟ جی سرکار میں وہی ہوں۔ مولا روئے رو کے فرماتے ہیں سلمان آج اسی فاطمہ کا جنازہ میرے ساتھ اٹھوا، علی غریب ہو گیا، علی کا مدینے میں رہا کوئی